शहर के बुलंद और बाला इमारतों के बीच एक छोटा सा कमरा, लेबोरेटरी कमरा, जहां रोशनियां मध्यम और मशीनों की हल्की गुनगुनाहट फिजा में गूंज रही थी। डॉक्टर फरीदुन एक पुरजोश और अजीबोगरीब साइंसदां, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा करने वाला था। उसके सामने खड़ा था सर, सरफरोश, एक आम सा नौजवान जिसे किस्मत ने इस तारीखी लम्हे का हीरो चुन लिया था। सरफरोश, तैयार हो? डॉक्टर फरीदुन ने अपने चश्मों के बीच से झांकते हुए पूछा। उसकी आवाज में जोश और खौफ का एक अजीब सा इम्तिजाज था। सरफरोश ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कनें मशीनों के शोर से मुकाबला कर रही थी। ये वाकई काम करेगा? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। डॉक्टर फरीदुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त के राज खोलने का वक्त आ गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम माजी के जहानों में कदम रखोगे। एक धमाके की आवाज, नीली रोशनी का तूफान और फिर खामोशी। जीन के गिर्द सब कुछ धुंधला गया। जब उसने आंखें खोली, वो एक ऐसी दुनिया में खड़ा था जो उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। माजी के दरवाजे खुल चुके थे और सरफरोश की कहानी अब शुरू हुई थी। वो शहजादी नताशा के साथ एक मुकाम पर फंस चुका था। अब आगे फरदून अपने एक तजुर्बे के जरिए सरफरोश को माजी के कई हजार साल पीछे पहुंचा देता है, जहां उसकी मुलाकात शहजादी ताशिया से होती है। उसके जिस्म पर कपड़े भी नहीं होते हैं। अलबत्ता शहजादी ताशिया से मिलकर वहां के इलाकों के हालात उसे मालूम होते हैं। इसकी आगे की कहानी हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हम टीले से उतरकर पड़ाव के करीब पहुंच गए। कंबर ने अपने दस्ते को रुखसत कर दिया और अब हमारा इंतजार कर रहा था। हम करीब पहुंचे तो ताशिया ने एक तरफ ले जाकर कुछ बात की। कंबर ने अजमात में सर हिलाता रहा। कंबर जो कि एक सिपाही सालार है उस फौज का। फिर उसने एक सिपाही को बुलाया और जरूरी हिदायत देकर मुझे उसके हवाले कर दिया। जब मैं ताशिया से रुखसत हो रहा था तो इसकी आंखों में खामोश इल्तिजा देखी और इस इल्तिजा का मफहूम मेरे जहन में बिल्कुल वाज़ेह था कि देखो सरफरोश, खुद पर काबू रखना। वो एक तारीख और सीलन-ज़दा झोपड़ा था जिसमें मैंने अपना सारा दिन बेकैफी और बेजारी में गुजारा। छत में एक सुराख था जो हवा और रोशनी का वाहिद वसीला था। मेरी तलवार ले ली गई थी और झोंपड़े के दरवाजे पर एक निगरान मुतय्यन कर दिया गया था। निगरान क्या था? अच्छा खासा मसखरा था। उसकी हैत कदाई दीदनी थी। छोटा कद, सर पर छदरे बाल, खरगोश जैसे होंठ और थोड़ी पर दाढ़ी के नाम पर दो चार बाल। मेरे साथ उसका रवैया दोस्ताना नहीं तो मज़ाहिमाना भी नहीं था। उसने अपना नाम सलारू बताया था। वो एक गुलाम था जिसे अब आज़ाद कर दिया गया था। ना जाने क्यों मुझे न जान ना जाने क्यों वो मुझे बिल्कुल पसंद ना आया। मैं यूं भी बेहद बेजार था, लेकिन जब छत की सुराख से मुझे शाम का पहला तारा दिखाई दिया तो मेरे सब्र का पैमाना छलक पड़ा। गुस्सा नुक्ता उरूज पर पहुंच गया। ताशिया कंबर के हवाले करके या तो मुझे भूल गई या फिर नजरअंदाज कर दिया था। कंबर के आदमियों ने मुझे लाकर उस झोंपड़े में धकेल दिया, फिर दरवाजा मुकफ्फल करने और एक निगरान मुतय्यन करने के बाद गायब हो गया था। इसके बाद किसी ने मेरी खबर तक नहीं ली थी। रात होते ही ना जाने कहां से कीड़े मकोड़े निकल आए और उन्होंने मुझ पर यलगार कर दी। आदमियों से जारना जंग लड़ते लड़ते मैंने उन हशरात से मदाफियाती जंग शुरू कर दी। अचानक झोंपड़े का दरवाजा खुला और सलारू दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक चोबी तश्त था जिसमें गोश्त के पार्चे और सियाह रोटी रखी हुई थी। साथ ही एक प्याला भी था जिसमें मौजूद मशरूब से अभी तक झाग उठ रही थी। सलारू के दाएं हाथ में एक छोटा सा भाला दबा हुआ था।
اس نے دور سے بھالے کی نوک میرے طرف اٹھاتے ہوئے کہا، مالک تم اس کونے میں چلے جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ حرم زد کی قسم، تمہارے بازو ایسے مضبوط سے مضبوط سانڈ کی گردن دبا سکتے ہیں۔ وہ اپنا فرض انجام دے رہا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا ایک گوشے میں چلا گیا اور وہیں سے پوچھا، میں اس ڈربے میں کتنے دن بند رہوں گا؟ جواب میں سلارو کے خرگوش نما ہونٹ پھیل گئے۔ شاید وہ مسکرا رہا تھا اور مسکراہٹ لا علمی کا اظہار تھی۔ کھانا رکھنے کے بعد وہ دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے روٹی پر گوشت کے پارچہ رکھا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا، پھر مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست اگرچہ تم میرے نگراں ہو، مگر میں تمہیں نگراں نہیں سمجھتا۔ مجھ پر یہ قید تم نے نہیں مسلط کی، بلکہ تم ایک درمیانی کڑی ہو، مجبور محض۔ میں تمہارا اس لیے شکر گزار ہوں کہ اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد تمہارے توسط سے مجھے پہلی بار دانہ پانی نصیب ہوا ہے، ورنہ لوگ تو مجھے بھول ہی گئے تھے۔ سلارو کے چہرے کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اس کی چھوٹی چھوٹی دھسی ہوئی آنکھیں کسی اندرونی جذبے سے چمک اٹھیں۔ اس تخفف کے لیے تمہارا بھی شکریہ مالک۔ آخر وہ بول اٹھا، غریب سلارو سے آج تک کسی نے ایسے لہجے میں بات نہیں کی، میرے کانوں نے کبھی ایسے مہربان الفاظ نہیں سنے، مجھے ہمیشہ ملامتیں، تضحیک اور ٹھوکریں ہی ملتی رہی ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے الفاظ سننے کا بھی اہل ہوں۔ میرے نزدیک محبت کے الفاظ اپنے مفہوم کھو چکے تھے۔ اس پذیرائی کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ مالک۔ میں کب تک یہاں قید رہوں گا؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ میں اس کا جواب دوں گا تو وہ جھوٹ ہی ہوگا مالک، اور سلارو جو بڑا گناہ گار ہے، اس نے سب کچھ سیکھا ہے مگر جھوٹ بولنا نہیں سیکھا۔ صحیح جواب تو شاہ یوتا ہی دے سکے گا۔ صحیح جواب تو شاہ یوتا ہی دے سکے گا۔ صبر کرو، صبر میری طرح۔ میں تم سے مختلف نہیں ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تم اس جھونپڑے میں قید ہو اور میں آزاد رہتے ہوئے بھی حالت قید میں ہوں۔ دفتن دروازے پر ہر کسی دستک ہوئی۔ سلارو بوکھلا گیا اور فوراً ہی دروازے تک گیا۔ دروازے سے باہر کوئی بھی تھا سرگوشی میں اس سے گفتگو کرنے لگا۔ سلارو کی حالت غیر تھی، اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ میں نے اپنی سماعت پر زور ڈالا تو محسوس ہوا کہ باہر سے آنے والی آواز نسوانی تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ تاشیہ تھی؟ کیا اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا؟ خدا کا شکر ہے وہ مجھے بھولی نہیں تھی، ورنہ شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد بیرون دنیا سے رشتے کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ کچھ دیر سلارو پلٹا تو وہ بہت خوش دکھائی دیا۔ اس نے میرے سامنے ہتھیلی کھولی تو اس پر ایک بڑا طلائی سکہ چمک رہا تھا۔ غریب سلارو کی قسمت ہی چمک گئی۔ اب تو میں بہت کچھ کر سکوں گا۔ آج خدا نے حرم زد مجھ پر بہت مہربان ہے، وہ سرشاری سے بولا۔ بکواس بند کرو، میں نے غصے سے کہا۔ کیا شہزادی تاشیہ آئی تھی؟ کیا وہ میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ گئی؟ تم نے غلط اندازہ لگایا مالک، دروازے پر شہزادی تاشیہ نہیں بلکہ ملکہ روما کھڑی تھی۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ جب تم اس شرط پر قائم رہنے کا وعدہ کر لو گے تو وہ اندر آئے گی اور تم سے کچھ بات کرے گی۔ بولو، رازداری کا وعدہ کرتے ہو؟ اسے اندر لے آؤ۔ بیوقوف، میں اس سے ملاقات کا کسی سے اگر ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ وہ یقیناً شہزادی تاشیہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے مالک، تم رازداری کا خیال رکھنا، ورنہ
दो बड़ों के बीच में ये गरीब सलारू मारा जाएगा। वो पलटा और तेजी से दरवाजे की तरफ चला गया। वो जैसे ही दरवाजे से निकला, मुझे खुशबू की जबरदस्त लपटें महसूस होने लगी। उसके साथ ही भारी लुबादे में लपटा हुआ एक निस्वानी वजूद अंदर आ गया। मलिका रुमा का कद 5 फीट से किसी तरह कम या ज्यादा नहीं था। उसके बाल सुनहरी थे और तलाई तारों से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर सफेद नकाब थी। वह सुबह रफ्तारी से मेरे करीब आई और बोलने में शफकत की, तुम्हारा नाम सरोज है? वही जो शहजादी ताशिया के साथ यहाँ आया है? हाँ, मैं वही हूँ, मलिका आलिया, मैंने मुअद्दिब होकर कहा। इस बार मलिका रोमा फौरी तौर पर कुछ न बोली, बल्कि देर तक मेरी तरफ इनेमाक से देखती रही। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ताशिया ने कम से कम एक बात तुम्हारे बारे में बिल्कुल सच कही है कि तुम एक लाजवाब जानवर हो, सही मानों में एक वहशी आदमी। वो रुकी और कदर तवक्कुफ के बाद दोबारा बोली, ताशिया ने ये भी बताया कि तुम बड़े दाना और बीना आदमी हो, तुम्हें पेशबीनी की सलाहियत है। क्या तुम बता सकते हो कि आइंदा क्या होने वाला है? हमारे मुल्क में ऐसे शख्स को साहिर कहते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है मलिका आलिया, मैंने अदब से झुकते हुए कहा। मेरा इल्म कहता है कि तुम्हें एक ऐसे साहिर की जरूरत है। हाँ सरोज, तुम सच कहते हो, मुझे एक साहिर की जरूरत है जो मेरे लिए कुछ कर सके। लेकिन मुझे एक जांबाज की भी जरूरत है, ताशिया ने बताया। तुम जबरदस्त लाके भी हो। मलिका रुमा ने गुफ्तगू के दरमियान में कई बार ताशिया का नाम लिया था, लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ताशिया का नाम लेते वक्त उसके लहजे में अजीब सी काट पैदा हो जाती है, जो ताशिया से नफरत और कदूरत की अक्कासी करती है। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं फौरन सिमल गया। ताशिया ने बताया था कि वो मलिका रुमा को नापसंद ही नहीं करती, बल्कि उससे नफरत भी करती है। मलिका रुमा यकीनन ताशिया से हसद में मुब्तला है और जाने क्या साजिश और शैतानी मंसूबा लेकर आई है। मैंने मोहतात लहजे में कहा, हाँ मलिका आलिया, ताशिया ने तुम्हें दुरुस्त बताया है। मैं अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत से हमकिनार करता हूँ। झोपड़े में आवेजा मशल की जद और बीमार रोशनी में वहां का माहौल बेहद पुरस्कार हो गया था। मलिका रुमा किसी सोच में गुम हो गई थी। कुछ देर बाद वो चौंक पड़ी और मेरे करीब आती हुई बोली, वादा करो सरोज, यहाँ हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो हमेशा राज रहेगी। मैं उस मुलाकात को हमेशा राज ही रखूंगा। सलारू के जरिए ये बात कुछ देर पहले भी मैं तुम तक पहुंचा चुका हूँ। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इख्तिसार से काम लूंगी, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे मामले को समझ लो। बहुत पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो कबरूतियों ने पेशगोई की थी कि एक रोज मैं मुआबा पर हुक्मरानी करूंगी। कबीला कबरूत की बड़ी पुजारन ने, जो अब मर चुकी है, मुझे बताया था कि मेरी शादी किसी बादशाह से होगी। इसकी ये बात सच निकली। मेरी शादी यूताबा से हो गई, इसलिए मुझे यकीन है कि दूसरी बात भी सच होगी, यानी मैं किसी न किसी रोज मुआबा की हुक्मरान बन जाऊंगी। लेकिन इस पेशगोई के मुताबिक मेरे हुक्मरान बनने में एक अजनबी मेरी मदद करेगा। वो किसी दूर देश और किसी अजनबी सरजमीन से आया होगा। वजी और बहादुर होगा, अक्लमंद, बेपनाह कुव्वत का मालिक, जबरदस्त लड़ाका और जांबाज भी होगा। मैं समझती हूँ वो शख्स तुम ही हो। मैं खामोश रहा। जब मैं कुंवारी थी तो कबरूतियों के कौल फेल पर मुझे यकीन नहीं था। मैं इन्हें झूठा समझती थी, लेकिन अब तुम्हें देखा तो मालूम हुआ कि वो झूठे नहीं बल्कि सच्चे ही होते हैं। मौका ऐसा था कि मेरा खामोश रहना ही मुनासिब था, चुनांचे वही बोलती रही। मैंने अंदाजा लगाया कि ताशिया तुमसे बेहद मुतासिर है। अगर तुम भी इसमें दिलचस्पी लेते हो तो बस तुम्हारे लिए राह हमवार करूंगी। ताशिया यहाँ आने के फौरन बाद मुझसे मिली।
اور تمہارے بارے میں بتانے کے بعد سفارش کروں گی کہ میں کسی طرح تمہیں جنگی مشاورتی جماعت میں شامل کرا دوں۔ چنانچہ میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، تم آج رات مشاورتی جماعت میں بیٹھو گے۔ مگر میں نے تاشیہ سے یہ تو نہیں کہا تھا۔ میں چونک پڑا، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تمام حکمران مل کر جنگی مشاورتی جماعت قائم کر لے تو راخل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملکہ روما مسکرا دی، مگر اس میں تھوڑا سا میرا اپنا اضافہ بھی ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ مشاورتی جماعت میں شریک ہو کر تم یوتابا کے خاص آدمیوں کو قریب سے دیکھ سکو گے۔ مگر مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں تو شہزادے تاشیہ کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ مجھے شہزادی کو بحفاظت تمام اس کے باپ چاہے احباس تک پہنچانا ہے۔ صبر۔ ملکہ روما کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب ایک ساتھ نہیں دے سکتی۔ اپنے پہلے سوال کا جواب سنو۔ تمہاری مشاورتی جماعت میں بیٹھنا اور یوتوبا کے خاص آدمیوں کے قریب سے دیکھنا یا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یوتابا کی ہلاکت کے بعد انہیں تم ہی سنبھالو گے۔ رہی شہزادی تاشیہ، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ سفر کر سکے، وہ بیمار ہے، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بیماری کس قدر طول کھینچے گی۔ میری رگوں پہ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ملکہ بہت گہرا کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ میرے ذریعے یوتابا کو اپنی راہ سے ہٹا کر اقران کی ملکہ بننا چاہتی تھی، دوسری طرف تاشیہ سے اس کی نفرت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ہماری آپس کی دلچسپی کو سمجھنے کے باوجود مجھے اس سے چھین کر اپنے تصرف میں لانا چاہتی تھی۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ تاشیہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ بیمار نہیں، بلکہ اس خبیث ملکہ نے اسے کسی محلّی کا ضرر رساں دوا کے زیر اثر رکھا ہوا ہوگا۔ کیا تاشیہ کی زندگی کا چراغ گل کر دینا چاہتی ہے؟ یہ تاشیہ کو اس طرح ختم کرے گی کہ کسی کو اس پر شبہ تک نہیں ہوگا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تاشیہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہوئی اور جاں بر نہ ہو سکی۔ اس ہوس پرست عورت نے ایک تیر سے دو شکار کا منصوبہ بنایا تھا، تاشیہ اور یوتابا کا خاتمہ، پھر اقران اور سرفروش پر قبضہ۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس سازشی ملکہ کا حربہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میں کھل کر اس سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آج رات بہرحال جنگی مشاورتی جماعت میں شریک ہونا تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ میں موقع ملتے ہی تاشیہ کو لے کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تاشیہ کو ہر حال میں اس کے باپ تک پہنچانا تھا۔ وہ ملکہ روما سے بچ نکلی تھی، لیکن ملکہ روما کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میں سوچوں کی دنیا سے واپس آیا تو دیکھا کہ روما میری طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچنے لگے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ایک دو باتیں ہیں سوچنے کی، میں نے بات بنائی، تم نے تو مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ جرری اور بہادر لوگوں کا کام ہی آزمائش میں پڑے رہنا ہے، اس سے انہیں جیلا ملتی ہے۔ روما مسکراتی ہوئی بولی۔ دفعتاً وہ میرے بہت قریب آ گئی۔ اس کے لبادے سے اٹھتی ہوئی تیز خوشبو سے میرا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس نے اپنا سفید ریشمی ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور مخمور لہجے میں بولی، سرفروش، تم اپنے دل میں میرے لیے کیسے جذبات محسوس کرتے ہو؟ دل تو یہی چاہا کہ کہہ دوں نفرت ابلی پڑ رہی ہے میرے وجود سے، لیکن یہ کہنا اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن کم کرنے کے مترادف تھا۔ وہ ایک خونخوار عورت تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بات بناتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں ملکہ عالیہ، کہ میں ایک مرد ہوں۔ کسی خوبصورت اور دلکش عورت کے لیے کسی مرد کے دل میں جو جذبات موجود ہو سکتے ہیں وہ میرے دل میں بھی ہیں، اور میں اس معاملے میں دوسروں سے مختلف تو نہیں ہو سکتا۔ تم نے میری صورت دیکھی ہے؟
اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں دیکھو گے؟ اس نے میری بات قطع کر کے جلدی سے کہا۔ کفران نعمت کون کرتا ہے؟ اچھا تو یہ لو۔ روما نے ایک جھٹکے سے نقاب چہرے سے الگ کر دی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ روما کے چہرے پر زہر خند دوڑ گیا، مگر ملکہ روما کا چہرہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ دایاں حصہ صاف و شفاف اور مخملی جلد سے لیے ہوئے تھا۔ اس حصے کی رنگت گلابی تھی، ہونٹ شاداب اور آنکھ پرکشش تھی، لیکن دوسرا حصہ بے حد مکروہ تھا۔ اس حصے پر آنکھ نہیں بلکہ زائش ہو چکی تھی۔ روما ایک چہرہ رکھنے کے باوجود دو چہروں کی مالک تھی، ایک چہرہ حسین، دوسرا بھیانک۔ چہرہ بیچوں بیچ تقسیم ہوا تھا، جیسے کسی نے تلوار سے الگ الگ کر دیا ہو۔ کیا خیال ہے؟ اس نے زہر میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اب تمہارے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں؟ میں خاموش رہا۔ اب مزید حاشیہ آرائی الفا پوتی مکاری ہی کے مترادف ہوتی۔ روما نے دوبارہ چہرے پر نقاب ڈال لیا اور دکھ بھرے لہجے میں بولی، کبھی میں واقعی دلکش ہوا کرتی تھی، لیکن بحری قزاقوں کے ایک حملے میں کچھ اس طرح زخمی ہوئی کہ کسی کو صورت دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی، اور کسی کو کیا کہوں۔ آئینے میں خود اپنی شکل دیکھتی ہوں تو خوف سے چیخ پڑتی ہوں۔ اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ قزاق مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، کاش وہ مار ہی ڈالتے۔ روما خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد افسردہ لہجے میں بولی، اس واقعے کا دردناک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس حملے کے دوران یوتابا مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بزدل اور بھگوڑا اور خود غرض۔ روما کے لہجے سے نفرت ابل رہی تھی، اور اب وہ ہر اس عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو ایک بار بھی اس کے قریب سے گزر جاتی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے ملکہ عالیہ، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ واقعی مجھے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ اگر یوتابا اس وقت نہ بھاگتا تو شاید میری اب یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تمہارا خیال درست ہے ملکہ عالیہ، مرد کو آخری دم تک اپنی عورت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ روما نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر وہ قدر شوق لہجے میں بولی، اس کے باوجود تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ میرے پاس نہیں رہا، لیکن میرے پاس ایک ایسا سراپا ہے جس کی مثال اس سرزمین پر نہیں مل سکتی۔ اگر تم نے یوتبا کو مار ڈالا تو اسے اپنا انعام سمجھنا۔ تم چاہو تو ساری عمر اسے اپنے قریب رکھ سکو گے۔ اس نے مجھے جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ انعام میرے سامنے بے حجاب کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ میرا جسم کا سارا خون میرے چہرے پر کھنچایا۔ اب میں چلوں؟ اس نے خود کو ملفوظ کر کے کہا۔ میری بات ذہن میں رکھنا، مشاورتی جماعت سے نپٹنے کے بعد میں دوبارہ تم سے ملاقات کروں گی۔ اب تم جماعت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، سلارو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ جھونپڑے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سلارو سرپٹ بھاگتا ہوا آیا۔ مالک، شاہ یوتا کے محل میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تیاری کیا خاک کرنی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ مشاورتی جماعت میں شریک میں ایک کشادہ لیکن کھردری سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خود کو ایک ایسا مجرم تصور کر رہا تھا جسے موت کی سزا دی جانے والی ہو۔ کمرہ خوب روشن اور فضا میں مچھلی کے تیل کی بو چکرا رہی تھی۔ ایک بہت بڑے آتش دان میں آگ جل رہی تھی، جس کے قریب متعدد خوکار اور جسیم کتے آنکھیں نیچے سو رہے تھے۔ وہ کتے اسی نسل کے تھے جس کتے کو میں نے تاشیا کے دفاع کرتے ہوئے ہلاک کر چکا تھا۔ اس وقت کمرے میں کل 10 آدمی موجود تھے، جن میں میرا واحد شناسہ قمبر بھی شامل تھا، لیکن وہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ 10 آدمی ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک میرے سامنے۔
कमरे के गोशे में एक उम्र रसीदा कबरूती औरत बैठी ही थी। इसका जिस्म भारी लुबादे में लपटा हुआ था, चेहरे पर सफेद नकाब थी। कमरे में चकराते हुए धुएं की वजह से वो बार बार खांसने लगती थी। इसके सामने चौकोर शक्ल में किसी दरख्त की छाल के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे और उन पर कुछ लिखती जा रही थी। मेज के एक सिरे पर शाहयूता बुरजमान था। उसकी हैसियत मुशावरती जमात के सरबराह की थी। उसके दाएं तरफ कंबर था और बाएं तरफ एक कसरती जिस्म का लहीम शहीम गंजा आदमी बैठा था। वो बहुत देर से बहस में मसरूफ थे। मौजू बहस मेरी जात थी, लेकिन बहस के दौरान वो मुझे यूं नजरअंदाज किए हुए थे जैसे मैं कोई बेहकीर सी शय था। वो मेरी तरफ तवज्जो देना उनके लिए बाअस तौहीन था। इस वक्त वही लहीम शहीम गंजा अपने गंजे पर हाथ फेरते हुए कह रहा था। उसका कहना है कि ये दानिशमंद और पेशबीन है। इसके ख्याल के मुताबिक ये एक बेहतरीन लड़ाका फन हर्ब का माहिर है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कुछ और भी है। मैं उसे सुर्ख शैतान का भेजा हुआ बेहतरीन मुखबिर कहूंगा, लिहाजा उसे वही सजा मिलनी चाहिए जो एक मुखबिर की होती है, यानी सजाए मौत। मैं इस सिलसिले में शहजादी ताशिया की बात एक बार फिर दोहरा दूं। कंबर ने मदाखलत की। ये शहजादी ताशिया है जो इसको दानिशमंद कहती है। वो कसम खाती है कि इस शख्स ने उसे मलिका रूबा के आदमियों से बचाया है और इस सिलसिले में एक खौफनाक कुत्ते को भी हिलाक किया था। इसमें झगड़े की क्या बात है? एक मामूली बात को इतना बढ़ाया क्यों जा रहा है? मुनीर के मेज के दूसरे सिरे पर बैठा हुआ एक भूरे बालों वाला शख्स बोल उठा। इस सिलसिले में हमारे यहाँ एक रस्म है, उसे क्यों नहीं आजमा लेते? आखिरी जुमला कहती हुई उसने शाह यूताबा की तरफ देखा। अब मुझे अंदाजा हो चला था कि मेरी किस्मत का फैसला यूताबा ही के हाथों में है। वही हरफ आखिर था। मैंने यूताबा की तरफ देखा। 40 के लपेटे में फरबही माहिल, एक सुस्त और आराम तलब शख्स, जिसकी बारीक लंबी मूछें उसके थोड़ी तक लटकी हुई थी। उसके सर पर एक खुद खूब खूब रखा हुआ था। उसके सर पर एक खुद खुद रखा हुआ था जिस पर ताज के नमूने की कुंदाकारी की गई थी। वो आगे को झुका हो मुसलसिल पिए जा रहा था। भूरे बाले वाले ने अपनी बात खत्म की तो उसने बोलना शुरू किया। यूताबा का लबो लहजा निस्वानियत लिए हुए था। वो मौखिर ज़िक्र को मुखातिब करते हुए बोला, जो कुछ तुम्हारी नजरों के सामने है, बात उससे कुछ आगे है। बारथू, अगर शहजादी ताशिया दरमियान ना होती तो हम अब तक इस शख्स को आजमा चुके होते और इसे कबीले कबरूत के हवाले कर देते। मामला इतना सोहल नहीं है जितना तुम समझ रहे। शहजादी ताशिया ने उसकी जिम्मेदारी ली है, वो इसकी जामीन है। अगर दफातन वो गंजा लहीम सहीम शख्स जोर से हंस पड़ा और यूताबा की बात काटते हुए बोला, माना कि शहजादी ताशिया तुम्हारा अमजाद है, लेकिन इसके सिवा और क्या? इसकी वजह से अजनबियों के बारे में कानून तो तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर वो एक नौउम्र और नातजुर्बेकार दोशीज़ा है। वो इन मामलात के बारे में क्या जाने? अकरान इस वक्त दुश्मन की जद पर है। सुर्ख शैतान किसी वक्त भी चढ़ाई कर सकता है। इस वक्त किसी अजनबी को पनाह देना खुदकशी के मुतरादिफ है। ये यकीनन सुर्ख शैतान का मुखबिर है। उसने शहजादी ताशिया को बहला फुसला कर राम कर लिया है, उसे शीशे में उतार लिया है। मैं कहता हूं कि मजीद बहस में पड़े बगैर उसे फौरन मार डालना चाहिए। यूताबा का जिस्म एकदम तन गया और सारा खून जैसे उसके चेहरे पर सिमट आया। वो मुखातिब को शोलाबार नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात काटने की जरूरत कैसी हुई? हुरसा, जबान को लाबाक लगाम दो। क्या तुम नहीं देख रहे कि किससे मुखातिब हो? मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि वो अपने बादशाह को इतनी ही अहमियत देते हैं। यूताबा बात जारी रखते हुए बोला, मैं एक बार फिर कहूंगा,
یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ جس ہستی نے اس اجنبی کی ذمہ داری لی ہے وہ ضامن بنی ہے، وہ میری امزاد ہے۔ اہم پہلو یہ ہے کہ وہ شہنشاہ احباز کی بیٹی بھی ہے۔ میں شہنشاہ احباز کا دل میلا نہیں کر سکتا، یہ بات تم سبھی جانتے ہو۔ وہ زبردست، طاقتور اور جنگ باز ہے۔ یوتابا نے شراب کا ایک گھونٹ لیا اور موٹے موٹے ہونٹ پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، اگر تم لوگ اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر سکتے تو میں اس اجنبی کو قبیلہ قبرت کے حوالے کر دیتا ہوں، وہ اس مسئلے کو بخوبی حل کر لیں گے۔ حرمزد کی مار ہو ان قبروتیوں پر اور شہنشاہ احباس پر، میں ان دونوں سے نہیں ڈرتا۔ ہرسا میز پر گھوسا مارتے ہوئے بولا، تمہیں ایک دوشیزے کی زبان پر اتنا بڑا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس مخبر سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لو، اس کا سر کاٹ کر سرخ شیطان کو پہنچا دو تاکہ دوسرے مقبرے کو عبرت ہو۔ ہرسا اس جماعت پر حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک قمبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں موجود لوگوں میں واحد شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اقران کی حدود میں اس اجنبی کو دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے بھی چھپا ہوا تھا کہ یہ مخبر ہے، اور میں نے اپنے شبے کا اظہار شہزادی تاشیہ سے بھی کر دیا تھا، لیکن اس نے میری بات سختی سے رد کر دی تھی۔ افسوس کہ شہزادی تاشیہ کو یہاں نہیں بلایا جا سکتا، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ کسی عورت کو اس قسم کی محفل میں شریک کیا جائے۔ اس کے علاوہ شہزادی شدید بیمار بھی ہے، مسلسل غفلت اور بے ہوشی کی کیفیت میں رہتی ہے، اس لیے اس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں پوچھا جا سکتا۔ قمبر ذرا دیر کے لیے رکا اور محفل کے ارکان پر نظر دوڑاتے ہوئے دوبارہ بولنے لگا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم ایک سنگین حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہیں۔ سرخ شیطان اپنے درندوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور ہم بجائے اس کے بارے میں کچھ سوچنے کے ایک اجنبی کو پکڑ کر اپنا وقت اور توانائی ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے قمبر کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ شخص میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے اپنا دوست سمجھوں یا دشمن۔ آخر وہ میری حمایت کیوں کر رہا تھا؟ کیا شہزادی تاشیہ کی وجہ سے؟ قمبر مسلسل بولے جا رہا تھا، یہ مسئلہ اس قدر بے حد پیچیدہ نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک اس مسئلے کا حل بے حد آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت ہم اس مشکل سے نپٹ سکتے ہیں۔ اجنبیوں کے لیے ہمارے ہاں قانون ہے کہ ہم کسی آدمی سے دست بدست لڑنا ہوتا ہے، اس طرح یا تو وہ مارا جاتا ہے یا پھر سرخ روح ہونے کی صورت میں ہم اسے گلے لگا لیتے ہیں اور وہ ہم میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شہزادی تاشیہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی شہنشاہ احباس کی ناراضگی کا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک قانون کے تحت ہوگا، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ شہنشاہ احباس قانون کا کتنا احترام کرتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے محفل کے اراکین کو قمبر کی یہ بات بے حد پسند آئی ہو۔ یوتابا کا چہرے کا تناؤ بھی کم ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا اب اس اجنبی کو کچھ بولنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس زبان ہی ایک واحد ہتھیار ہے جس سے یہ استعمال کر سکتا ہے۔ قمبر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں رائے طلب کر لی جائے تو اچھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس اجنبی کو بات کرنے کا اور اپنے موقف ظاہر کرنے کی اجازت دی جائے؟ یہ کہتے ہوئے خود اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ ایک کے بعد دیگرے 8 اراکین نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ ہرسا کچھ دیر تو ان لوگوں کو کینتوز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی بادل نوخواستہ ہاتھ اٹھا دیا اور خوخار لہجے میں بولا،
میں نہیں جانتا یہ شخص کون ہے، اشراف میں سے ہے یا آزاد ہے یا نچلی ذات کا ہے یا کوئی مفرور غلام ہے۔ بہرحال معزز اراکین چاہتے ہیں کہ اسے زبان کھولنے کی اجازت دے دی جائے تو مجھے کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میری قسمت مدد کر رہی تھی، مجھے اپنا واحد ہتھیار زبان استعمال کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ یوتابا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اجنبی تم بول سکتے ہو، انتخاب کے ذریعے تمہیں بولنے کی رعایت مل گئی ہے۔ ہم صبر و تحمل سے سنیں گے، لیکن یہ بات ذہن نشیں کر لو کہ محض الفاظ ہی تمہاری جان بخشی نہیں کر سکیں گے۔ تمہیں ہم میں سے کسی ایک سے بہرحال لڑنا ہوگا، اور اس مقابلے کا اختتام کسی ایک کی موت پر ہوگا۔ تم جس سے لڑنا چاہو اسے خود ہی منتخب بھی کر سکتے ہو۔ ہم اجنبیوں کو اپنا حریف منتخب کرنے کی اجازت ضرور دیتے ہیں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد کی کہانی ہم اگلے اس میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔